اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے کہ یہ 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 56 ہے۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر اس کی 56 ہے، اور اس آیت کا جو تعلق ہے وہ آیت من دون اللہ سے ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرماؤ کہ پکارو ان کو جن کو اللہ کے سوا تم گمان کرتے ہو کہ وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرتے یا اسے پھیر دیتے ہیں۔ اب خطاب ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو خطاب ہو رہا ہے، کس سے فرما دیجئے؟ کون لوگ تھے؟ کس سے کہا جا رہا تھا کہ جو تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو وہ تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کس کو پکار رہے تھے؟ حضور، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ آئیے چلتے ہیں اس کے شان نزول کی طرف۔ جب تک ہم اس آیت کریمہ کا شان نزول کو نہیں سمجھیں گے، یہ آیت کریمہ ہماری سمجھ میں بولیے نہیں آئے گی، کیونکہ اکثر و بیشتر جتنی آیات قرآن مجید فرقان حمید میں من دون اللہ والی آئی ہیں، میں نے آپ کو سیدھا سا سلوک بتایا تھا، من دونہ، من دون اللہ، تعبدون، یعبدون، جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری یا تو بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں یا کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ظلم کی انتہا دیکھیے، وہ کافروں والی آیات، وہ بتوں والی آیات لے کر مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن تو مومنوں کے لیے کیا ہے؟ بولیے شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کافرین نہیں فرمایا، ظالمین فرمایا ہے۔ ظالم کون ہے؟ کہ ظلم کا کیا کم ہوگا کہ آیت کس کے حق میں نازل ہو اور کس پہ چسپا کر دی جائے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف، اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ ہوا یہ، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ قریش کے لوگ جو تھے نا، وہ قحط کے اندر مبتلا ہو گئے، اور قحط اس قدر سخت پڑ گیا کہ مردار تک کھانے کو تیار ہو گئے، مردار تک کھانے کو تیار ہو گئے۔ جب خوراک کی کمی ہوئی، مردار کھا رہے ہیں، وہ کفار مکہ پھر رسول اللہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ دعا کیجئے، یہ جو قحط سالی ہو رہی ہے یہ ہم سے دور ہو جائے، ہمیں سے نجات مل جائے، یہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم گمان کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ سمجھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ فرمایا محبوب اب ان سے کہہ دیجئے، پکارو ان کو کہ تم نے رب کو تو پکارا ہی نہیں، تم تو عبادت کرتے ان بتوں کی، ان پتھر کی مورتیوں کی۔ بتائیے، پتھر کی مورتیاں جن کو آگے تم سروا سجود ہوتے ہو، عبادت کر رہے ہو، جن کو خدا کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ بولیے نہیں کر سکتے۔ خطاب کس کو ہو رہا تھا؟ کافروں کو۔ کس کو ہو رہا تھا؟ کافروں کو۔ یہ اے کافروں، تم نے تو اللہ کو رب مانا ہی نہیں،
تم تو انہیں پکار رہے تھے اور گمان کر رہے تھے یہ تمہیں تکلیف دور کر دیں گے، حالانکہ تمہیں تکلیف دور کرنے والے بولیے نہیں ہے، حقیقت میں تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ دوسرا شأن نزول کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی خزاعہ کے کافروں کو فرمایا گیا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے، جنات کی بات کرتے تھے، اور جب جنات کی بات کرنے لگے اور ان پر آ گئی تکلیف پریشانی، پھر ان سے کہا گیا کہ اب ہماری پریشانی دور کریں، تو فرمایا گیا تم انہیں پکارو نا جن کی تم عبادت کرتے تھے، پکارو انہیں جنہیں تم خدائیں مان رہے تھے۔ یہ ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ اور بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر کے اندر امام بخاری کتاب و تفسیر کے اندر لے کر آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کو فرشتہ سمجھتے تھے، جنات کو فرشتہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، مگر وہ جنات تو ہو گئے مسلمان، مگر یہ ان کے پجاری ہی رہے، ان کی بات میں مشغول ہی رہے، اور جب ان پہ کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی کس کے پاس آتے؟ رسول اللہ کے پاس آتے، رسول اللہ سے دعا کراتے۔ اب خطاب ہو رہا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تم فرماؤ انہیں جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو تم سے کوئی تکلیف کو پھیر نہیں سکتے، تو لہذا عبادت اس کی جائے جو تکلیفیں دور کر سکتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی صفات بیان کی تھی، ذہن میں رکھیے کہ رب کی بات کس کی کرنی ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو رب تو وہ ہے جو تمہاری پکار کو سن لے، یہ پتھر کی مورتیاں یہ تمہاری پکار کو بولیے سن نہیں سکتی، یہ کسی کام بولیے نہیں آ سکتی، لیکن کوئی ظالم اس آیت کو لے کر انبیاء پہ لگا دے اور کہے یہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، یہ اولیاء اللہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو تکلیف کو پھیر ہی نہیں سکتے۔ ہم کسی بھی نبی کی عبادت نہیں کرتے، کوئی مسلمان ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرتا ہو؟ کوئی نہیں کرتا۔ نہ ہم کسی ولی کی عبادت کرتے، نہ نبی کی نہ ولی کی۔ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا نا، بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو رب کی عبادت کرتا تھا رب زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے بھی پیغام دے دیا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بولیے نہیں کرتا تھا، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور اتباع پیروی رسول اللہ کی کرتے ہیں، ہاں تعظیم کرتے ہیں اولیاء اللہ کی۔ اور جب ہم کسی کو پکارتے ہیں یا غوث پاک یا مولا علی، تو وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں کہ اللہ ان تک ہماری پکار کو پہنچا دے گا اور وہ اللہ کی عطا سے ہماری پکار کو سن لیں گے اور اللہ کی عطا سے ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف بولیے نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو شرک ہو گیا، تم بھی پکارتے ہو، کفار بھی پکارتے تھے۔ کفار پکارتے تھے اپنے معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر، ہم خدا نہیں سمجھتے، ہم خدا کا بندہ سمجھتے ہیں۔ بولیے آپ کو کون سناتا ہے؟ بولیے جواب دیجیے مجھے، آپ کو کون سنا رہا ہے؟ ارے بولیے نا زور سے، ڈر کیوں لگ رہا ہے جی؟ اللہ سناتا ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ اللہ پلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ سناتا ہے۔ سارے کام ذاتی طور پہ کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہی ہے۔ اس کی عطا سے اس کے بندے بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ جسے اختیار دے دے، جسے قوت دے دے، جسے طاقت دے دے تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ نبی اولیاء اللہ جو ہیں یہ خدا نہیں ہوتے، خدا کی ذات کا
یہ خدا کی ذات کے مظہر ہو جاتے ہیں، خدا کی صفات کے مظہر ہو جاتے ہیں، پھر ان میں وہ قوت و طاقت آ جاتی ہے، پھر یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ لوہا اگر گرم ہو جائے، بھٹی کے اندر رکھ دیا جائے، بتائیے اپنی ہستی کو بدل لیتا ہے؟ کیسا ہو جاتا ہے؟ بولیے تو، سرخ ہو جاتا ہے۔ آگ کیا کام کرتی ہے؟ لوہا کیا کرے گا؟ بولیے، جلائے گا۔ جو کام آگ کا تھا وہی کام لوہا کر رہا ہے، تو اب لوہا آگ بن گیا، اس نے اپنی ہیت کو بدل لیا، وہ اسے موڑ نہیں سکتا تھا، وہ سخت تھا، مضبوط تھا، لیکن بھٹی میں پڑا رہا، اس نے اپنی حیت کو بدل لیا۔ جو اللہ کے عشق میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں، عبادت کر دیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو اس مقام پہ تو نے حاصل کر لیا ہے، اب تو جو مجھ سے سوال کرے گا میں رب ہو کے تجھے عطا کروں گا۔ وہ پھر جب اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ان کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق